آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیونکہ یہاں پر بات بھی ہو رہی ہے مس انفارمیشن کی بھی اور ایسی چیزوں کی بھی ڈس انفارمیشن کی پروپیگنڈا. اب آپ کو بتاتے ہیں جی میجر ریٹائرڈ عادل راجہ لندن میں گرفتار. عادل راجہ کو پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی رخسانے پر گرفتار کیا گیا. عادل راجہ کو لندن میں بیٹھ کر نفرت انگیزی اور اشتعال پھیلانے پر گرفتار کیا گیا. عادل راجہ یوٹیوب پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کرتا رہا ہے. تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح اپنی پوسٹ کے ذریعے ٹویٹر پوسٹ کے ذریعے اپنے ویلاگز کے ذریعے ایسی خبریں اتنی آؤٹریجیس نیوز یہ سم ٹائمز شیئر کر رہے ہوتے ہیں جن پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جی میرے یہ ذرائع ہیں. اور آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جس عہدے پہ آپ فائز رہے یا جس طریقے سے تو اس میں آپ کی ریچ اتنی نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ اندر بیٹھ کے نہ جانے کہاں کی کہانیاں اور الف لیلائی داستانیں آپ شیئر کر رہے ہوتے تھے. اور یوٹیوب پہ اتنے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے میں یہ صاحب ملوث تھے. تو اس پر حارث نواز صاحب یہ آپ کے علم میں ہی ہوگا اور یوٹیوب پہ جائیں اور یہاں پر ان صاحب کی جب آپ گفتگو سنیں تو آپ کو ایک الگ ہی کہانیاں پتہ چل رہی ہوتی تھی اور آپ کو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت بھی جو لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے. تو واٹ آر یور تھاٹس؟ میں آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ یہ آفیسر ہیز بین اریسٹڈ. جس طریقے سے اس نے سوشل میڈیا کو مس یوز کیا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے اور 9 مئی کو جس طریقے سے یہ لائیو وہاں بول رہا تھا اور گائیڈ کر رہا تھا جبکہ اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, سب انفارمیشن غلط دے رہا تھا ظاہر ہے, لیکن یہ اس کانفیڈنس سے بات کر رہا تھا, اتنا وینم تھرو کر رہا تھا اور اتنا زیادہ کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے فوج اور عوام کے درمیان اور ینگ یوتھ کے درمیان میں ڈیوائڈ کر دے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ ہی ول بی براٹ بیک ویری سون. اس کے بعد ہی ول بی ٹرائڈ انڈر ملٹری کوڈ پاکستانی ایکٹ اینڈ ہز پنشمنٹ شوڈ بی ایگزمپلری اینڈ اے ڈیٹرنٹ فار ادرز ناٹ ٹو ڈو. ناؤ جو لنڈن میں بیٹھ کے باقی لوگ وینم تھرو کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نو بڈی از آؤٹ آف دا ریچ آف پاکستان آرمی اینڈ پاکستان کی پریمری انٹیلیجنسی جو دنیا میں مشہور ہے. آئی تھنک اس کے لیے مجھے اپنے انٹیلیجنس اداروں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایسے آفیسر کو جو آرمی میں رہتا ہوا اور اس نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, غلط پروپیگنڈا کیا ہے, دشمن کی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں کھیلا ہے اور شو ایسے کیا ہے کہ ہی از ویل کنیکٹڈ, ہی واز زیرو کنیکٹڈ اینڈ ناؤ یو ول سی واٹ ہیپنس ٹو ہم. دا ہول نیشن ول نو اینڈ آئی فیل کہ اٹ شوڈ بی اسپیڈی ٹرائل, جو سزا ملے وہ بھی بتایا جائے اور یہ ایک ایگزامپل ہو باقیوں کے لیے. اچھا وقار صاحب آپ کو چاہوں گی آپ اس میں ایڈ کریں بیکاز اس میں بہت سارے لیئرز ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جس ادارے کو سرو کیا آپ وہیں کا نام لے کے کہ میرے پاس جو سورسز ہیں میرے پاس جو ذرائع ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ جی میں اوتھینٹک نیوز دیتا ہوں, لیکن کوئی بھی ایسی انفارمیشن سچ ثابت بھی نہیں ہوئی. پھر ہمارے سامنے وہ کیس بھی سامنے جو ایکٹریسز نے باقاعدہ ان کے اوپر کیس بھی کیا. تو بہت ساری ایسی مثالیں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. کتنا ضروری ہے اس کو بر وقت کہتے ہیں نا ٹو نپ ان دا بڈ, اس برائی کو ختم کرنا. آپ کے خیال میں اب یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا تمام تر صورتحال؟ جی ڈیفینیٹلی. عادل راجہ کا میرا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, بلکہ کچھ پروگرام میں سے بائی نیم میرے پہ بھی کیا تھا, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو پرسنل تھنگ. جی تو اس میں جو ہے عادل راجہ کا ایک اگر آپ لیول دیکھیں ہر آفیسر کا ایک وہ ہوتا ہے, مطلب آل آفیسرز آر گڈ, لیکن ہی واز لائک این ایوریج آفیسر. اور یہ جو ایکسیس کلیم کرتا ہے جی کہ میں فلانے کو ملا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اینڈ لک ایٹ ہز سروس جو ہے, یہ جب ریزائن دے کے گیا ہے تو ہی واز بیسیکلی اے ڈسکنٹلڈ آفیسر. اور جو فیلڈ میں اس کی نوکری بھی ٹوٹل میں 3-4 مہینے اور اس کے 2IC بتاتے ہیں کہ اس وقت بیسیکلی ڈنٹ وانٹ ٹو فائٹ آن دا فرنٹ. حالانکہ یہ کلیم کرتا ہے جی کہ میں فرنٹ پہ تھا اور اینٹی ٹیررسٹ آپریشن میں, تو بیسیکلی وانٹیڈ ٹو لیو. اس کا باقی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو ایکو چیمبر ہے, انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ پی ٹی آئی کی ایک ایکسٹینشن تھی, یہ ایکو چیمبر تھا, لیکن بعد میں آئی تھنک ہی بیکیم پارٹ آف دا ہوسٹائل ایجنسیز, کیونکہ انڈیا میں بہت مقبول تھا. ایوری سیکنڈ ڈے دے یوزڈ ٹو پٹ ہز ویڈیوز, اور ہی واز ڈوئنگ جو آئی وڈ سے لیٹس سے ریسرچ انالیسس ونگ ہے یا مے بی ہوسٹائل ایجنسی نے ویسٹ کی کروانا چاہتی ہیں. تو ایک تو اس کا یہ ہے. دوسرا اٹ واز بیسیکلی ڈارک گوسپ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ آپ چونکہ آپ رہے ہیں ایک ادارے میں تو آپ کہانیاں بنا کے, بیکاز یو نو دا نیم آف دا پلیسز یا کچھ آفسرز کے, تو جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی اوتھینٹک خبر, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. آئی وڈ سے کہ پی ٹی آئی کا جو جی جو 9 مئی کا ہوا اتنا بڑا سانحہ جو ہے, اس میں اس طرح کے لوگ انوالو تھے. آئی وڈ سے جو جنہوں نے فراڈ کیا, جنہوں نے ٹارگٹس کا بتایا, اور اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس چکر میں آ کے پکڑے بھی گئے.
اور ان کا ٹرائل بھی اور ہوگا. وقار صاحب، So this is ملک one, this عوام is کا good جو news. نقصان کیا، جو ریاست کا نقصان کیا پروپیگنڈا کر کے، لیکن خود کتنے لاکھوں ڈالر بنائے باہر بیٹھ کے، اپنے آپ کو محفوظ تصور کر کے ملک کے خلاف برا بھلا کہنا، پروپیگنڈا کرنا اور خود پیسے بنانا، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ تو مطلب آپ اپنا گین کریں، اپنے ملک کا نام بدنام کر کے. آپ نے خود مینشن کیا کہ کیسے پڑوسی ملک اسے استعمال کرتا رہا. جی ایگزیکٹلی، اس میں صاف ظاہر اس نے ناٹ اونلی جو اس نے یوٹیوب سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے اندر آئی ایم شیور اس کو وہاں سے جو ایجنسیز تھیں اس کو فیڈ بھی کر رہی تھیں اور ڈس انفارمیشن پھیلائی. لوگ اگر لیٹ سے فالو بھی، اچھا اس کے اندر بڑی سائنٹیفک چیزیں ہیں، جس طرح ابھی جو ہے آئی تھنک فرحان ورک نے بتایا کیسے باٹس بنائے جاتے ہیں، کیسے فالوشپ بڑھائی جاتی ہے. لیکن ان اینی کیس ہی واز فالوڈ بائی کپل آف پیپل، اور اس میں اسی نے پیسے بنائے اور لوگوں کو پھنسایا بھی. اب یہ لیٹ سے اف لاز ٹیکن از ڈیو کورس اور اس کا ٹرائل ہوتا ہے تو دس ول بی این ایگزامپل فار حارث نواز صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے وہاں پر اریسٹ ہو گیا تو ول ہی بی براٹ بیک ٹو پاکستان اور ول ہی بی ٹرائیڈ ہیئر؟ کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ ڈیفینیٹلی ہی ول بی براٹ بیک ٹو پاکستان ان کسٹڈی، اور یہاں لانے کے بعد امیڈیٹلی میرے خیال میں ایک چھوٹی سی انکوائری ہوگی، اس کے بعد اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی. اور ظاہر سزا سے پہلے انصاف کے سارے تقاضے ضرور کیے جاتے ہیں، جو کہ اس کا حق ہے وہ چاہیے. اس کے بعد اس کو سزا میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اس کی ایک ایویڈنس ہے. جسٹ فیو ٹکوں کے لیے اس نے اپنے ملک کے خلاف غداری کی ہے، اپنی مسلح افواج کے ساتھ غداری کی ہے، جہاں اس نے ٹریننگ لی اور اس کو پھر مس یوز کیا. یہ بہت خطرناک چارجز اس کے اوپر لگیں گے. اور اس کے بعد جب اس کو سزا ہوگی تو پورا پاکستان بلکہ دنیا میں ایک میسج آئے گا کہ کوئی بھی پاکستانی ملٹری آفیسر دنیا میں کہیں بیٹھ کے بھی اگر پاکستان کے مسلح افواج کے خلاف بات کرے گا، دشمنی کرے گا، اس کو وہاں سے لایا جائے گا. اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز ISI دنیا میں کنیکٹڈ ہے. آج پتہ چل گیا کہ وائی اٹ از نمبر 1 ان دا ورلڈ. دیٹ از دا ریزن کہ یہ پکڑا گیا ہے. اب میجر مہدی جیسے لوگ جو ہیں ابھی وہ بھی پکڑے جائیں گے. آئی ایم شیور کہ یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں گے. ہی واز جسٹ ارننگ منی. ان پیسوں کے لیے آپ اپنے ملک سے غداری کریں، میرے خیال میں اس پہ کوئی معافی نہیں ہے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. یہ ریلائز لوگ کرتے ہیں کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، بیوی بلا شبہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے پروپیگنڈے کا حصہ بناتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر وقار صاحب، آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو یوٹیوبر ہے عادل راجہ جو گرفتار کر لیا گیا ہے، اب چکر یہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے UK کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے ہیں، ایکسٹریڈیشن کی کوئی پالیسی ہے یا اسپیشل کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے یا اس کیس میں ایسا ہو سکتا ہے لایا جائے جس طرح سے حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک اس پہ کام تو ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ اور لیڈرشپ تھی جو پاکستان کے اگینسٹ کیا کرتی تھی، لیکن ایک پروسیس ہے. صاف ظاہر ہے اس میں ان کیس ہی واز لیٹس سے بینگ سپورٹڈ بائی دی ایجنسیز دیئر وہاں پہ، تو پھر یہ چیزیں تھوڑا مشکل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو پروفس آئی تھنک رکھے گئے ہیں، ون واز ڈیفینیٹلی ڈیفیمیشن، ڈس انفارمیشن، اور پھر اگر 9 مئی کا دیکھیں واقعہ اس میں پچھلے پورے سال کی وقار صاحب پورے سال کی ٹائم لائن اگر دیکھ لیں تو کب کب کیا کیا نہیں بولا، اسپیشلی جب تعیناتی ہو رہی تھی اس وقت بھی کیا یہ شخص باتیں کر رہا تھا. تو جی وہ چیزیں تو سامنے ہیں بیکاز دیٹ از دیئر آن دا ریکارڈ. لیکن ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے UK گورنمنٹ کتنا ایک اس چیز کو پورے لا کو اپلائی کرتی ہے. اور اگر جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اگر وہی دیکھ لیا جائے، بیکاز یوٹیوب پہ آپ نہیں کر سکتے، یو کانٹ آسک اینی باڈی ٹو گو اینڈ اٹیک سم ویئر یا آگ لگائیں، یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس نے لائیو کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کو. اور اس سے پہلے بھی جو ڈیفیمیشن کی اس نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے اداروں کے بارے میں، ہمارے سینئرس کے بارے میں، وہ چیزیں بھی ریکارڈ پہ ہیں. بٹ آئی تھنک لیگل پروسیس ول ٹیک سم ٹائم، اور اٹ ڈیپینڈس کہ ہم کتنا اگریسولی اس کو لیٹس سے فالو کرتے ہیں اور پرسو کرتے ہیں. لیکن یہ دوسروں کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ کرے گا، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو بالخصوص یوٹیوب پر ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ آپ نے اگر زیادہ ویوز لینے ہیں، زیادہ لائکس لینی ہے، تو کنٹروورشل باتیں کریں. ایسا تھم نیل بناتے ہیں جب آپ اس ویڈیو کو کلک کریں تو اندر اس میں کوئی ایسے خاص مواد نہیں ہوتا. سو یہ ان لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ کرے گا کہ جی غلط تو غلط ہی ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. پروپیگنڈا ہوتا ہے، بالآخر وہ پکڑا ہی جاتا ہے. تو یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا باقی لوگوں کے لیے بھی. جی ڈیفینیٹلی. اگر آپ اس کا دیکھیں جو ایکو چیمبر تھا ویسٹ میں، نارتھ امریکہ میں، آئی تھنک ایک حیدر مہدی صاحب ہیں جو ریٹائرڈ کیپٹن ہیں، ہی آلسو کلیمز ٹو بی اے اسٹریٹجسٹ. پھر ہمارے کچھ اور ریٹائرڈ آفیسرس کو اس نے انگیج کیا جو باہر سیٹلڈ ہیں. دے آر ناٹ بادرڈ کہ بیکاز پاکستان میں آنا نہیں ہوتا.
تو وہ جلدی آئی تھنک اعلیٰ کار بن جاتے. تو اگر آپ کا ایکو چیمبر دیکھیں, ون واز ڈیفینیٹلی دی پارٹی اٹ سیلف جو یہ کروا رہی تھی, بیکاز اس کا کنیکشن بھی آہستہ آہستہ باہر آئے گا کہ یہاں سے کیسے فیڈ ہوتا تھا. عادل راجہ کی ویڈیوز بڑی پاپولر تھیں یہاں پہ ان سم آف دا گروپس جو ہے. اور پھر جو یہ ریٹائر ملٹری کا کیسے یہ لوگ بنا رہے تھے ایکو چیمبر, تو آئی تھنک کافی ساری چیزیں مزید باہر آئیں گی اینڈ اٹ وڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار دیم آلسو. اور جس طرح سے آپ نے بھی اس کا ایکسپیرینس بیان کیا, ریٹائر ملٹری تو کہنا بھی نہیں چاہیے, صرف یوٹیوبر ہی اس کو کہیں تو کافی ہے, بیکاز اس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا ایز اے یوٹیوبر. کنٹروورشل اس نے باتیں کی تو اس کے بعد سارے جو ہے وہ جو ایک سائڈ کا طبقہ تھا جو کلٹ فالوئنگ تھی وہ فالو کرتی رہی اس کو. ایگزیکٹلی. تو ابھی آئی تھنک لیٹس سی کہ آگے کتنا ہم اگریسولی اس کو پرسو لیگلی کریں گے ڈیفینیٹلی, بیکاز دیر آر لاز, انٹرنیشنل لاز بھی ہیں, دین ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہیں کہ آپ کی کہاں تک ہے یو کے ساتھ اور اس کے اندر کتنی اسپیس ہے. بٹ آئی ایم شیور اگر پکڑا گیا تو دیر مسٹ بی چارجز, ایسے کوئی وہاں پہ اریسٹ نہیں ہوتا. دیر آر اسٹرانگ ایویڈنس جس کی وجہ سے. لیکن ظاہر آپ نے کہا کہ لیگل پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, اور ذرا ظاہر ہے اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس ساری صورتحال سے کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, کیونکہ بہت تیزی سے کہتے ہیں نا بری چیز بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, جو پروپیگنڈا ہے اس کے پھیلانے کے لیے یہی ٹولز آج کل استعمال ہو رہا ہے, سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ میسج بھی کنوے کرنا ہے نوجوانوں کو کہ بھائی ویوز کی خاطر, ہٹس کی خاطر, لائکس کی خاطر آپ اپنے ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. ایک احترام ہے, ایک تکریم ہے, آپ کو وہ لمٹ کراس نہیں کرنی ہے. سو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے, بہت کلیئر جانا چاہیے, چلا بھی گیا ہے. اور یہ ینگ بچیوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نہ سمجھتے ہوئے اپنے ملک کا کتنا نقصان کرتے ہیں, ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. اور ڈونٹ پلے انٹو دا ہینڈ آف دیس ٹائپ آف اسکروپلس پیپلس جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے پیسے کمانے کے لیے, یوٹیوب پہ اپنے فالوورس کو بڑھانے کے لیے. وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی سے اور پروپیگنڈا کر کے. خاص طور پہ ہماری یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے. خاص طور پہ ایک پارٹی جس نے ابھی بھی ایک پروپیگنڈا چلے ہیومن رائٹس کا کہ ہمارے سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہی ہے, پھر ایسے لوگ اس کو وہاں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں اس پر ایک مہم بھی چلانی چاہیے کہ ان کو آگاہی دلائی جائے, جو پوٹینشیل ہیں جو ان کے ہاتھ میں کھیل سکتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس سے آپ کا اپنا کیریئر کتنا خراب ہوتا ہے. پاکستان کا امیج تو خراب ہوتا ہی, آپ کی ساری لائف, آپ کی فیملی کی لائف خراب ہو جاتی ہے. یہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی چیزیں نہ کر سکیں. اور جب ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے تو آئی تھنک دیٹ سینڈ دا میسج کہ ان کی کتنے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اپنے پیرنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اولڈ مدر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اب دنیا میں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ہی براڈ بیڈ ایکسٹرائٹ کیا گیا ہے, آئی ایم شیور کہ جب اریسٹ ہوا ہے تو ساری فارمیلٹیز پہلے کر لی گئی ہوں گی. پہلے بھی بہت آفیسرز کو امریکہ سے لایا گیا ہے, اسی طرح انگلینڈ سے بھی لایا جا سکتا ہے. اور اریسٹ کا مطلب ہے کہ دیر سم کوآرڈینیشن آلریڈی بین ڈن. اچھا سر, ایک اور چیز اشفاق, اور میں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی دینی چاہیے کہ جو انسٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے نا اس پہ فوری ٹرسٹ نہ کریں, ڈگ آؤٹ کریں, ریسرچ کریں, اوتھینٹک ذرائع. آپ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں اپنا چینل چلانے کے لیے کچھ بھی انہوں نے بھیج دیا, وہ بہت آؤٹریجس, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس جو ایکسکلوسیو خبر ہے نا ہاں وہ کسی کے پاس نہیں ہے, میں آپ کو اندر کی خبر دوں گی. جو اندر کی خبر ہوتی ہے نا اس کو مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق بھی کیا کریں, پھر اس پہ یقین کیا کریں. اور جو غلط کلک بیٹس لگاتے ہیں ان کو تو ویسے ہی پکڑ کے چپیڑیں لگانی چاہیے, اس سے ہٹ کے بھی کہاں پر ہی وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے انہوں نے کیا. صدف اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے حکومت پاکستان اور ملٹری کے اوپر یقین ہونا چاہیے. بالکل یقین ہونا چاہیے. وہ ملک کی بقا سالمیت کی ضامن ہے, وہ آپ کو غلط انفارمیشن نہیں دیں گے. پلیز کلیریفائی, ڈونٹ فال انٹو دا ہینڈ اینڈ پرے آف دیز اسکروپلس پیپلز. اس لیے جب بھی کوئی خبر آئے ری کنفرم کریں, کبھی سوچے سمجھے بغیر ری ٹویٹ مت کر دیں. ریٹوٹ کا مطلب ہے کہ یو بیکم پارٹ آف دیٹ رانگ ڈس انفارمیشن. اچھا ایک اور چیز بھی ہے سر, ایک اور چیز بھی ہے وقار صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں نا یوٹیوب کی جو ویورشپ اور اس کے یوزر سب سے زیادہ, ابھی ایک مظاہرہ انہوں نے دیکھا تھا, اور ٹویٹر کے سب سے کم ہے. اب چکر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ شخص نے اب پیسے بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ پیسے صرف یوٹیوب سے نہیں بنائے ہوں گے,
آئی تھنک اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ دوسرے اینگلز پہ، کیونکہ پاکستان کے خلاف پراکسی وارز میں بہت سے ملکوں کی ایجنسیز پاکستان کے خلاف ملوث ہیں، اور پڑوسی ملک کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رابطے ایسے لوگوں سے نہ ہو؟ چونکہ آپ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھارت میں بھی بے حد مقبول تھا، تو مقبولیت کی کوئی وجہ تو ہوگی نا، رشتہ دار تو نہیں ہے ان کا، یہی ریزن ہوگی. تو یہ بھی دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ، دیٹ لنک نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ ایز ویل. جی بالکل. اس میں اگر آپ دیکھیں کیمبرج انالیٹیکا کا اسکینڈل آیا تھا جب ٹرمپ کے الیکشن ہوئے، ایون بریگزٹ میں، سو اٹس ویری سائنٹیفک. اس میں دو تین چیزیں، ون از آف کورس کہ موٹیویشن کیا ہے ہوسٹل ایجنسیز کی، نمبر ٹو از کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے کتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو کیمبرج انالیٹیکا میں آیا تھا کہ کس طریقے سے آرٹیفیشلی آپ فیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو، ٹارگیٹڈ لیٹ سے فیس بک آپ کے اکاؤنٹس ہیں یا یوٹیوب، کیسے پہنچایا جاتا ہے میسج. ابھی آئی تھنک فرحان برق نے بھی کچھ اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ جو ہے ویسٹ میں اسپیشلی جو جہاں پہ ان کے لیٹ سے نمبر زیادہ ویو کیے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو لیٹ سے اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی آئی ایس آئی یا اینٹی آرمی نیریٹو تھا اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا تھا، اور اس کے اگینسٹ اگر آپ جاتے تھے یا لیٹ سے محب وطن لوگ ہیں اس کو ڈاؤن پلے کیا. تو ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے، اس میں بہت بڑا گیپ کریٹ کیا جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے کہ اس طرح کا نیریٹو اگر کوئی بندہ دے رہا ہے والنٹیرلی تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ بی پلئنگ دا ہینڈز آف ہوسٹائل ایجنسیز. اور میں مان نہیں سکتا. پھر اس کا جو ایکو چیمبر تھا، آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں جوائنٹ پروگرام بھی کرتے رہے، کچھ ہمارے سینئر آئی تھنک اینکرز بھی جو باہر گئے پھر ان کے اعلی کار بن گئے، اینڈ ڈیفینیٹلی دے ہیڈ سپورٹ فرام دس پارٹی آلسو. 9th میں ایسے تو نہیں ہوا. تو اس میں جو ہائمز آف ہیٹ اس پہ میں نے لکھا بھی ہے جو چھپا تھا کہ کس طریقے سے 6-7 مہینے سے دس نیریٹو واز بینگ بلڈ. سو اٹس ناٹ ویری سمپل کہ جی اس نے بڑی کوئی اوتھینٹک بات کر دی، لوگوں نے فالو کیا اس کو، باقاعدہ ٹیکنالوجی یوز کر کے بوسٹ اپ کیا جاتا ہے اور بوسٹ ڈاؤن کی جاتی ہیں چیزیں. اینڈ دین از آف کورس موٹیویشن آف اے پارٹی اور ہوسٹل ایجنٹ، سو آل کمبائنڈ پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی. بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ، جو لوگ فالو کرتے ہیں کہ آپ چیز کو دیکھیں اور اور وقار چیک صاحب اس کریں. پہ بھی اور کامنٹ کیجیے گا کہ اب جب ہم جس ایرا میں ہیں اس میں آپ کو سوشلی گلوبلی بھی جو وار پروپیگنڈا ہے اس کو بھی فائٹ کرنا ہے، نہ صرف سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے دشمن سے، بلکہ جیسے اس سے پہلے جو ہم اس بچے عبدالرزاق کی بات کر رہے تھے کیسے اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہاں پہ عادل راجہ جیسے لوگ جو شعور بھی رکھتے ہیں لیکن باوجود اس کے وہ جا کر باہر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا وار ہے اس سے بھی بڑے ہمیں مؤثر کن طریقے سے لڑنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جی ایگزیکٹلی. ایک تو ادراک ہونا چاہیے یوتھ کو کہ ہم وی آر لیونگ ان پوسٹ ٹروتھ ایرا، اور یہ میں نے کوائن نہیں کی، اٹس اے ٹرم یوز بیکاز آف انفارمیشن امپاورمنٹ آف دی ماسز، اور ہر ایک کے پاس چونکہ یہ گیجٹ ہے، سو یو آر کنیکٹ، سو ایوری باڈی از آلموسٹ این اوپینین میکر. سو ناؤ اٹ از پوسٹ ٹروتھ میں سچ جو ہے اس پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. سو اف یو ہیو این آرگنائز گروپ یا ایک پارٹی ہے یا ایجنسی ہے جو یہ کرنا چاہتی ہے تو دے کین ڈو اٹ ویری کنوینئنٹلی. اسی طریقے سے پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں یا دوز ڈونٹ وانٹ ڈیولپمنٹ ان پاکستان، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کچھ ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ ہے، انڈیا ہے، دین یو ہیو ان دا ویسٹ آلسو لو. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کا جب انٹرسٹ کنورج کر جاتا ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. دا مین تھنگ از کہ ہاؤ ڈو یو ایجوکیٹ دا ماسز. ابھی میں نے ایک ایوریج ہم نے ایک سروے کیا تھا، یوتھ از اسپینڈنگ آلموسٹ 5 to اور شاید زیادہ ہے پر ڈے. سو امیجن، اور زیادہ تر آپ دیکھیں ان کا موبائل فون پہ ہیں یا دے آر آن دیئر لیپ ٹاپس یا ٹیبلٹ کے اوپر ہیں. سو دے آر بیسیکلی کنیکٹڈ. اینڈ دین آف کورس کامرس بھی ہے، پھر آپ اس میں انفلوئنس آپریشن بھی کر سکتے ہیں. سو دس جس کو ہائبرڈ وار کہتے ہیں بڑا مذاق اڑتا ہے. ابھی پوری دنیا میں آپ جائیں، یو گو ٹو یو ایس اے، یو گو ٹو انڈیا، یو گو ٹو رشیا، یوکرین وار کو دیکھیں، ہائبرڈ وار پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ چیزیں آپ کے سامنے 9th میں واز ناٹ جسٹ انسیڈنٹل. صاف ظاہر ہے ایک مینیفیسٹیشن، اس کی پوری ریسرچ ہونی چاہیے کہ کیسے لوگوں کو لیٹ سے اس طریقے سے اگریسولی لانچ کیا گیا اگینسٹ ملٹری گیرزن. اللہ نے کیا کہ اس میں آئی تھنک ڈیمیج نہیں ہوا پاکستان کو ریسٹینٹ کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آئی ایم شیور کہ لوگوں کو یہ بھی حقیقت بھی ابھی سامنے آ چکی ہے اور مزید بھی آ جائے گی. اس شخص کے اریسٹ کے بعد جو کہ یوٹیوبر ہے، عادل راجہ اس کا نام ہے، لنڈن میں سے اریسٹ کر لیا گیا ہے. حارث نواز صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز دا مینس ٹو برنگ ہم بیک ٹو دا کنٹری اور پھر ٹرائی کیا جائے. پروسیس ہے جو بتا رہے ہوگا اور ہیں پاکستان کے خلاف جی جو اس نے زہر اگلا ہے، دہشت گردی اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا. تو